نقشے کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ساتھ نہ ہوتا تیرا، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، ممتاز عالم دین حضرت علامہ میر حیات حیدری دامت برکاتہ عالیہ تشریف لائے ہیں۔ آج کی اس محفل میں اس عنوان پہ آپ کا خصوصی بیان ہو۔ میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوگا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ اس کلام کے خالق ہیں
میں ان کا ایک مقطع پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کا لکھا کلام ہے کہ قصر عارفاں سے چپ چاپ گزر جاتا ہے ندیم، قصر ایمان سے چپ چاپ گزر جاتا ہے ندیم، در محمد کا نظر آئے تو صدا دیتا ہے۔ میں منقبت کی دعوت دینے سے پہلے کیونکہ ایک صدیق اکبر کا مزاج شناس مصطفیٰ اور جو روایت میں نے بطور طالب علم پڑھی، یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی گائیڈنس ہے آپ کی اجازت سے۔ طالب علم میرے کریم آقا تشریف فرما ہے حجرے میں، اور پاس کون ہے؟ آپ کی محبوبہ اور منقوبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میرے کریم آقا سوال کرتے ہیں اپنی محبوبہ سے، مانگو عائشہ کیا مانگتی ہو؟ سوال کرنے والا بھی تھا، دل کے قریب بھی تھا، لیکن انداز ایسا تھا کہ سیدہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیا مانگوں۔ تکرار ہوئی کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ اتنا عرض کر سکی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے بابا سے مشورہ کر لوں۔ اجازت دے دی گئی۔ اب بابا کے پاس آئی، کو ہم جیسا دنیا دار ہوتا تو اتنی لمبی لسٹ دے دیتا کہ آج وقت کے ڈی سی نے مجھے پوچھا کیا چاہیے کو میں پڑھیں، آپ ان کے بڑے قریب ہیں، میں کیا مانگوں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی جاؤ کریم آقا سے کہو وہ جو معراج کی رات اللہ سے باتیں ہوئی ان میں سے کوئی سونی بات سنا دو، کوئی پیاری سی بات سنا دو۔ آپ گھر تشریف لائی، پہلے تو سوچا شاید سمندر کچھ سکوت میں آ گیا ہوں، لیکن وہ سوال پھر ہوا۔ عائشہ مشورہ کر رہی ہو، مانگو کیا مانگتی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ میرے سرتاج، اللہ کے ساتھ جو معراج جو رات کو باتیں ہوئی ان میں سے کوئی ایک پیاری بات سنا۔ اب سنیے بات، میرے کریم آقا نے کہا کہ جب میں اپنے اللہ سے پلٹنے لگا، واپس آنے لگا، وہاں بھی یہ بات ہوئی تھی نا، آپ کی اجازت ہے کہ میرے محبوب ٹھہر جاؤ، کہا میں تو رک جاؤں، میرا صدیق میرے بغیر سو نہیں سکے گا۔ یہ ہے نا معراج کا مزاج اسرار سے، پہلی دفعہ میں کو روایت تھوڑا وقت دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، عائشہ سنو، جب میں پلٹنے لگا تو میرے رب نے کہا جاؤ اپنی امت کو مجدہ سنا دو کہ جس نے ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا اس کا مقام جنت ہے۔ آپ نے سنا، آپ کا چہرہ کھل اٹھا، آپ کے دل میں تھا کہ کسی نے پیاسے کو پانی پا لیا، جنت میں مقام، گرے ہوئے کو سنبھالا دیا جائے، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دی تو جنت تو ہو گئی اس کے لیے۔ لیکن جب بابا کی طرف پلٹ کے گئی، میں حاضرین محفل گزارش کروں گا میرے دو جملوں کو آپ چار دیتے ہوئے ذرا سماعت فرما دیجیے۔ جب اپنے بابا کو بتایا کہ سیدی یا رسول اللہ نے کہا کہ میرے رب نے یہ مدعا سنایا اور کہا اپنی امت کو یہ میسج دے دو کہ جس نے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا اس کا مقام جنت ہے، اس پہ سیدنا صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا۔ کہا بابا رو رہے ہیں، یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے امت کے لیے جس کے لیے بندہ سجدوں میں رہتا ہے، راتیں گزارتا ہے۔ کہا بیٹی یہ حضور نے جو سنایا، آقا نے جو سنایا، جو مدعا بڑا حق ہے، لیکن آؤ ذرا انالیسس کریں، وہ تو حق تعالیٰ کا پیغام ہے جو محبوب کے ذریعے آیا کہ جس نے ایک ٹوٹے دل کو جوڑا اس کا مقام جنت ہے۔ لیکن عائشہ سوچو، میری بیٹی سوچو، اگر کسی سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو اس کا مقام کیا؟ یہ جو ادراک ہے، یہ جو فہم کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو دیا کہ بات سنتے آقا کی اور اس کو اس طرح انالیسس کرتے کہ امت کے لیے کھلا میسج پہنچ جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں بزم جمیل کا بھی میسج یہی ہے، شان سیدنا صدیق اکبر منانے کا پیغام بھی یہی ہے کہ امت کو یہ چیز سمجھا دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو جو چاہے تجھ کو ملے خدا، تو جو چاہے راضی ہو مصطفیٰ، کسی ٹوٹے دل کی تلاش کر کے وہ دل خدا کو قبول ہے۔ وہ نبی جو میرا بنا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی۔ میں اس پہ اتفاق کرتے ہوئے واجب الاحترام آل نبی اولاد علی میرے محترم جناب سید محمد عثمان شاہ صاحب سے درخواست کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں۔ انشاءاللہ میں حیات صاحب کا بیان جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا۔ ہماری محافل روح پرور ہیں،
ان کا نقطہ بڑا اعلیٰ عرفہ ہے لیکن اختصار بھی ہے تاکہ اتنی ڈوز بندے کو دی جائے جتنی بندہ سہا سکے۔ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں، میں خود بھی اس پہ متفق ہوں، کہ جو بھی بات کی جائے، نعت کی جائے، حمد کی جائے، اسے شیطان کی بوتل کی طرح پیا جائے، جبکہ جو حلق سے نیچے اترے تو دل کرے ایک اور ہونے چاہیے۔ تو میں سید محمد عثمان شاہ صاحب سے گزارش کروں گا اپنی آج صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد منقبت حضور تاجدار صداقت پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہو سکے تو چاہے آہستہ آواز میں پڑھیں لیکن ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے۔ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ لہٰذا ہو سکے تو محبت سے پڑھیے گا۔ البحر على
الروح فداك فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہیبا ناطق تھا ارشاد اہیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیاتی نویروں کبھی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا آئیے انہی کے گھرانے سے لکھا ہوا ایک اور کلام حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی سب کو آتا ہے لہذا محبت سے پڑھیے گا کیا پتہ کوئی ایسا بندہ آپ میں بیٹھا ہو جس کا پڑھا ہوا حضور کی بارگاہ میں اور حضور تاجدار صداقت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا مل کے پڑھنا ہے آپ نے بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا پہلے ہم غیروں کو روتے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بے ادبی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں آج ہم اپنوں کو روتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی سیاسی خلافت سیدنا صدیق اکبر کی تھی روحانی خلافت مولا علی کی تھی جو بڑے فیصلہ کر گئے ہیں ہم نے تو اسی فیصلے پہ کاربند رہنا ہے نا علامہ صاحب تشریف فرما ہے یہی شان بیان کریں گے میرا منصب نہیں ہے لیکن صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کو ابھی بھی سنبھلنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ موقع ہے آپ کے پاس یہ موقع ہے یہ جہاں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ آپ کو موقع ملا ہوا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرنے کا آپ کو یہ منچ ملا ہوا ہے اللہ نے آپ کو چنا ہے اس لیے آپ اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں لہذا خاموشی سے نہ بیٹھے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر محبت سے کیجئے بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق
صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا مل کے پڑھیے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا خدایا رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو خدایا رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے متعدد مرتبہ ہم نے تو ایک دفعہ سنا ہے نا متعدد مرتبہ اپنے گھر کا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اسلام کے لیے اپنے گھر کو لٹایا ہے حضور کی خاطر تو سیدنا صدیق اکبر کو اسلام کی خدمت کرنے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے بدلے کون سا گھر ملا؟ آج سیدنا صدیق اکبر کا کوئی پتہ پوچھے کہ ان کا پتہ کیا ہے تو کیا بولیں گے آپ؟ کون سا پتہ بتائیں گے؟
حضور علیہ السلام کا روزہ اطہر ہے. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کرے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کہ لٹ لٹ کرے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. گرامی قدر حضرات سید محمد عثمان شاہ صاحب کے نمائشہ کی خوبصورت ترنم میں مدت مصطفیٰ اور مرتبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. میں اپنے محترم ممتاز عالم دین کو دعوت دینے جا رہا ہوں. قبلہ مال صاحب 3 بندوں نے نعتیں لکھی ہیں 50-60 سال پرانی. کوئی 50 سال ہے, کوئی 60 سال ہے. ایک سکندر لکھنوی ہے, ایک بابا فیروز ہے اور ایک عادی ہے. میں کچھ نہیں کرتا ہوں, تینوں کے مطلب آپ کو سناتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے بڑی ہے. جو لوگ اہل وفا ہیں ان کے لیے تحفہ ہے کہ کچھ روز سے عشق احمد میں یوں عمر گزارا کرتے ہیں. دیکھ لیجیے جمعہ انہوں نے کہاں پڑھا اور آپ کہاں موجود ہیں. استاد جی ہیں, سارے بندے بیٹھے ہیں, اپنے اپنے وظائف سناتے گزارتے ہیں. کچھ روز سے عشق احمد میں یوں عمر گزارا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے, ہم ان کو پکارا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے, ہم ان کو پکارا کرتے ہیں. فرقت میں نبی کے رو رو کر جو عمر گزارا کرتے ہیں. یہ دوسرا مطلب, فرقت میں نبی کے رو رو کر جو عمر گزارا کرتے ہیں وہ قبر میں اپنے آقا کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں. وہ قبر میں اپنے آقا کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں. چلیے تیسرا مطلب, جب آقا اپنے غلاموں کی تقدیر بنایا کرتے ہیں. جب آقا اپنے کیا کرتے ہیں, غلاموں کی تقدیر بنایا کرتے ہیں. غلامی کی صنعت دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں. جب آقا اپنے غلاموں کی تقدیر بنایا کرتے ہیں, غلامی کی صنعت دینے کے لیے روزے پہ بلایا. میں ملتمس ہوں 30 جنوری بروز ہفتہ اعلان سماعت فرما دیں. یہ ہماری جو محافلے کا غرض و غائب ہماری اصل مرکزی محفل 30 جنوری بروز ہفتہ کا مقام دی ایجوکیٹر بالادری کیمپس شہزاد صاحب کا اسکول ہے. آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہو, ان کے لیے کیا 30 جنوری بروز ہفتہ بمقام دی ایجوکیٹر بالادری کیمپس ٹھیک 10 بجے محفل شروع ہو جائے. محفل میں خصوصی آمد ہم سب کے لیے اعزاز کا باعث ہے کہ ولی ابن ولی تاجدار فیضان تاجدار شرف پور شریف میری مراد پیر طریقت رابر شریعت پیر حافظ ودید احمد جواد دامت برکات مالیہ اور قدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرف پور شریف آپ کی خصوصی آمد ہوگی. نیاز مندی کے لیے بھی تشریف لائیے, آپ خطاب بھی فرمائیں گے اور آپ کی زیارت بھی کیجیے. 2 دیگر خطابات ہوں گے اسی روح پرور روحانی عرفانی وجدانی ایمانی نورانی اور سوہانی محفل میں. ایک سفیر محبت رسول صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی دامت برکات مالیہ کا, اور دوسرا نوجوان مذہبی اسکالر پیر محمد ظہیر الدین موزمی دامت برکات مالیہ. دونوں خطابات بھی ہوں گے, ثناخانہ رسول بھی ہوں گے. 30 جنوری بروز ہفتہ ٹھیک 10 بجے محفل انشاءاللہ تعالی. یہ تو جی محفلوں کی جان ہے. میرا اپنا تجربہ ہے کہ محفل میں 8 بندے ہوں, جب محفل ختم ہوتی ہے جب اس کا لنگر بانٹنے لگتے ہیں تو وہاں 100 ہو جاتے ہیں. یہ کرم ہے ان اللہ والوں کے نام سے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ واللہ خیر الرازقین. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر گلی گلی علی
नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद सानी यस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी मोहतरम मोहतशम सदर महफिल बज़्म महफिल रौनक महफिल पीर तरीक़त हज़रत मोहम्मद शहजाद शफीक नक्शबंदी मुजद्ददी शरकपुरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया सद वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ अल कारी मोहम्मद अनवर साहिब इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के लायक जनाब मोहतरम खावर बशीर भट्ट साहिब दीगर काबिल सद एहतराम काबिल सद तकरीम बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों बड़ी बाबरकत ईमानी रूहानी रूह परवर ईमान अफरोज महफिल मुनाकिद है सआदत अफरोज घड़ियाँ हैं अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ कबूलियत अता फरमाए बामकसद महाफिल बहुत बड़ी कामयाबी कामरानी का जरिया होती है आप जहाँ जहाँ भी तशरीफ फरमा हैं मेरे लिए काबिल सद एहतराम है जो दोस्त मस्जिद के दरमियान बैठे हैं वो भी बाइसे मसरत हैं जो लोग दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हैं वो भी मेरे लिए बाइसे मसरत है क्योंकि आजकल किसी का मस्जिद में आ जाना ये किसी सादत से कम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे दीवार से टेक छोड़ के मेरे सामने आ जाएं, मैं ये नहीं कहता। हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी बात को आपने तवज्जो के साथ सुनना है, इसको समझना है, इसको ज़हन नशीन करना है, जहाँ तक मुमकिन हो सके इसे दूसरों तक पहुँचाना है ताकि मेरे आने का मकसद भी पूरा हो जाए और आपके आने का मकसद भी पूरा हो जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि रूटीन से हट के आम जो हमारी रिवायत है उससे हट के गुफ्तगू की जाए और बामकसद गुफ्तगू की जाए, बामाना गुफ्तगू की जाए, लोगों को कुछ सीखने के लिए मिले, समझने के लिए मिले। लोग सीखना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन कोई समझाने वाला भी तो हो, कोई सिखाने वाला भी तो हो, कोई सीधी बात बताने वाला भी तो हो। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इज्जत माब मोहम्मद शहजाद शफीक साहब को। अल्लाह करीम इन्हें
کروڑوں کامیابیاں عطا فرمائے، کروڑوں برکتیں عطا فرمائے، انگنت برکتیں عطا فرمائے۔ آپ معمولی ہستی نہیں ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آستانہ عالیہ شرف پور شریف کے خلیفہ مجاز ہیں۔ اجازت مل جانا اور خلافت مل جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک آستانے کی بہت بڑی سند انہیں میسر ہے۔ یہ گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی ایک ہی پیغام لے کر نکلے ہیں، اپنے آستانہ عالیہ کی آواز پورے گجرات کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ یوم سیدنا صدیق اکبر منا کر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یوم منانا ہم کہیں بھول گئے ہیں، شاید یہ دن منانا یہ ہم بھول گئے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ رواج نہیں رہا، ورنہ اگر میں اپنے باپ کی بات کروں، اپنے دادا کی بات کروں، وہ تو ہر روز کھانا کھانے سے پہلے ختم پاک پڑھتے تھے۔ کھانا بعد میں ہوتا تھا، ختم پاک پہلے ہوتا تھا۔ سارے بزرگان دین کو، صحابہ کرام کو، انبیاء کرام کو کھانا کھانے سے پہلے یاد کیا جاتا تھا تاکہ روح کی خوراک بھی ہو جائے، جسم کی خوراک بھی ہو جائے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی ایسی محافل کا انعقاد کریں۔ مسجدوں کے اندر تو یہ کر رہے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں اس انتہائی پرفتن دور کے اندر گجرات شہر کی 30 مساجد کے اندر یوم سیدنا صدیق اکبر منایا جا رہا ہے۔ یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، اسے نبھانا، اس عہد کو وفا کرنا، اس عہد کو لے کر چلنا، اس مشن کو لے کر چلنا، یہ بزم جمیل کا صحرا ہے، اور محترم شہزاد شفیق صاحب کو یہ صحرا جاتا ہے۔ اللہ کریم انہیں برکتیں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ چھوٹی سی ایک بات سن لیں، جو دین کو سنبھالا دیتا ہے، بولیے کس کو؟ جو دین کے لیے مدد فراہم کرتا ہے، جو دین کے لیے سپورٹ فراہم کرتا ہے، جو دین کو تقویت دیتا ہے، جو دین کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، اپنے گھر میں نافذ کرتا ہے، جو دین کے مشن کو عام کرتا ہے، اللہ کریم کا وعدہ ہے تو میرے دین پہ چل پڑا ہے، ہر وقت میری مدد تیرے ساتھ ساتھ رہے گی، میری مدد تیرے شامل حال ہوگی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، جو پختہ ارادہ کر لے اور اللہ پہ توکل کر لے، کامیابیاں اسی کے مقدر میں ہوتی ہیں، کامرانیاں اسی کے قدم چومتی ہیں۔ جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے خلیفہ فصل، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، جانشین رسول، تاجدار صداقت، امام المتقین، امام الصحابہ، یار غار، یار مزار، جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک نعرہ ہے غلط قسم کا، گمراہ کن نعرہ ہے، اس نعرے کی اصلاح سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ نعرہ ہے دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر۔ یہ بعض گمراہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں، یہ سراسر گمراہ کن نعرہ ہے، جہالت پر مبنی نعرہ ہے۔ اہل سنت و جماعت، بڑی خوبصورت بات کہی محترم سید عثمان شاہ صاحب نے، اور انہوں نے میرا سارا موضوع ہی بدل دیا، کچھ موضوع اور سوچ کے لے کے آیا تھا، لیکن انہوں نے اشارہ کر دیا اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ مقام علماء کا ہے کہ وہ بیان کریں، تو میری ذمہ داری بن گئی کہ میں اسی موضوع کو نبھاؤں۔ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ لگانا ہے تو یوں لگائیں، دما دم مست کلندر ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر۔ ایک اور بات بھی عرض کر دوں، یہ جو نمبروں کا معاملہ ہے، نمبروں کا چکر جو ہے، اس نمبروں کے چکر سے بھی ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ بھئی صحابہ اکرام کے ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے نمبر بیان کرتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات،
ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا مجال کہ ہم صحابہ اکرام کی نمبرنگ بیان کریں کہ وہ فلاں نمبر پہ ہے، وہ فلاں نمبر پہ ہے. ہاں خلافت کے اعتبار سے ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو سارے صحابہ کے بھی امام ہیں. بولیے ذرا کیا ہیں؟ سارے صحابہ کے بھی امام ہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ میں بالکل صاف لفظوں میں، کھرے لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں. انبیاء کے بعد، کس کے بعد؟ رسولوں کے بعد، رسول اعظام کے بعد، انبیاء کرام کے بعد اس کائنات کے اندر جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صدق سے نکلا ہے صدیق. کس سے بولیے؟ صدق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچ. صدق کا معنی، صدیق کا معنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، کثرت سے سچ بولنے والا. وہ سچ بولنے والا جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہ. تو صدیق اکبر ہیں آپ. آپ کی جو صداقت ہے اس کے اوپر مہر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ثبت فرمائی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیق. اے ابو بکر تیرا نام صدیق میں نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے. تجھے صدیق نام اللہ نے عطا کرتے ان کو انبیاء سے بھی آگے لے جاتے. اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے انبیاء سے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے، نبیوں سے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے، رسولوں سے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے. وہ بھلا کوئی صحابی ہو، وہ تابعی ہو، باقی سب کے مرتبے درجے بعد میں. انبیاء کا درجہ سب سے بلند ہے، رسولوں کا درجہ سب سے بلند ہے، اور سارے نبیوں اور سارے رسولوں میں سب سے بلند مرتبہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا جو پہلا نمبر میں بیان کر رہا ہوں وہ خلافت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں. پہلا نمبر ان کا. دوسرا نمبر خلافت کے اعتبار سے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. تیسرا نمبر خلافت کے اعتبار سے جناب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا. چوتھا نمبر خلافت کے اعتبار سے جناب حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کا. ان کو ہم کہتے ہیں حق چار یار. بولیے ذکر میں آپ بھی شامل ہو جائیں نا. حق چار یار. یہ چار یار ہیں میرے آقا جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے سب حق ہیں. اور جس محفل کے اندر صرف ذکر حضرت علی کا کیا جائے اور باقی خلفائے ثلاثہ کا نہ کیا جائے، سمجھ لو وہاں کوئی گڑبڑ ہے، سمجھ لو وہاں کوئی دھوکہ ہے، وہاں کوئی فراڈ ہے، وہاں کوئی دجل ہے. وہاں اسلام سے بیگانگی کی بات کی جا رہی ہے، وہاں اسلام سے بیزاری کی بات کی جا رہی ہے، وہاں اسلام سے دوری کی بات کی جا رہی ہے. جو اسلام کی بات کرے گا وہ ایک کا نام نہیں لے گا، وہ چاروں کا نام لے گا. یہ بات سب کے پلے پڑ گئی کہ وہ چاروں کا نام لے گا، وہ اکیلے کا نام نہیں لے گا. ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر کسی صحابی کا ذکر ایسے کیا سننے والوں نے یوں محسوس کیا جیسے اس سے بلند شان کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا من کنت نبیا. حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ نبی حضرت عمر ابن خطاب ہوتے. حضرت عثمان غنی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد میں دیتا جاتا. حضرت علی کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے.
مسئلہ ہونے ہے تساں سبحان اللہ بھی کونی کہنی اینی تو میں دسنا ہے بھئی ہے وہ تھاں آ گئی جتھے تساں سبحان اللہ کہندے اب بیگانے لوگ ہو نا جی بیگانے لوگ ہیں تو وہ بیگانے لیکن آپ یقین جانے وہ اپنے علماء کی جو جھوٹے علماء ہیں ان کو وہ عزت بڑی دیتے ہیں جھوٹے ان کو عزت بڑی دیتے ہیں میں کھری بات کر رہا ہوں سچ بات کر رہا ہوں مگر کوئی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی تیار کوئی اللہ کی تسبیح پڑھنے کے لیے میں نے کہا بھائی دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھے چھوڑ کے نہ بیٹھو لگا کے بیٹھو اگلے درمیان سے بیٹھے ہو بے شک بھی ٹیک لا دو سارے میں کوئی مسئلہ نہیں آپ آگے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے پر تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی ستی محفل چنگی نہیں ہوتی جاگتی محفل چنگی ہے جاگ کے بیٹھیے بیداری کا ثبوت دیجیے اور اپنے سننے کا ثبوت دیجیے کہ ہم سن رہے ہیں سن نہیں ہو گئے ہم جنہیں سن دے ہو تو بولو ہم سن نہیں ہو گئے ہم سن رہے ہیں یہ سنیوں کو یہ بھی بیماری ہے نا خابر بشیر بٹ صاحب ایسی سن بھی ہو جاتی ہے سن کے سن بھی ہو جاتی ہے اب سنیے گا جو بات عرض کر رہا تھا جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آگے نہیں کیا آپ نے کئی مرتبہ مختلف مواقع پر جناب حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیا کیسے آگے کیا اس کی ایک مثال سننے پہلے 9 ہجری کو پہلا حج کیا تمام صحابہ اکرام نے کب جی بولیے 8 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم آیا 9 ہجری کے اندر پہلا حج ہوا خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حج میں شریک نہیں ہوئے آپ شامل نہیں ہوئے خطبہ حج سرکار نے نہیں دیا حج کی امامت حضور نے نہیں کرائی آپ نے امیر حج مقرر کر کے جسے بھیجا وہ حضرت ابو بکر صدیق نری سبحان اللہ بھی ٹھیک نہیں ہے گل سمجھ کے سبحان اللہ کہنی سمجھ کے سبحان اللہ کہنی پہلے حج کا امیر کون بنا بولو نا اور کس نے بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا خود آقا کریم نے حج کیا سن 10 ہجری وہ مسلمانوں کا صحابہ اکرام کا دوسرا حج تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حج تھا اس موقع پر آپ نے خطبہ حج ارشاد فرمایا وہ جو خاور بشیر بٹ صاحب بات کر رہے تھے تھوڑا سا اس کو بھی آگے بڑھا دوں اسی موقع پر جب دوسرا حج ہو رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حج ارشاد فرما رہے تھے قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر دن تھا 10 ذی الحج دل تھا 9 ذی الحج کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں موجود تھے 1,40,000 صحابہ اکرام کا جمع غفیر سامنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حج ارشاد فرما رہے تھے جب خطبہ حج ارشاد فرما دیا آپ نے سارے صحابہ اکرام سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا سارے صحابہ اکرام نے یک زبان کہا کیوں نہیں آقا آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اسی موقع پر جبریل امین یہ آیت لے کر آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا آپ نے فرمایا آج دین کیا ہو گیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا اب اللہ کو جو دین پسند ہے وہ صرف دین اسلام ہے اللہ کو دین اسلام کے سوا کوئی اور دین پسند ہی نہیں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت میدان عرفات کے اندر ہر کوئی خوشی منا رہا تھا ہر کوئی عید منا رہا تھا ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا تھا کہ آج سے 23 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کا پودا لگایا تھا آج وہ پودا درخت بن گیا آج وہ پودا ثمربار ہو گیا آج وہ دین مکمل ہو گیا ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا تنہا ایک ذات تھی واحد ایک ذات تھی جو
نہیں منا رہے تھے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک ذات تھی جو رو رہی تھی، ایک شخصیت تھی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، غمی تھی. صحابہ کرام نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ بجائے اس کے کہ وہ کوئی آواز نکالتا، آواز گلے میں اٹک گئی. دکھ اتنا تھا، غم اتنا تھا، اور دکھ اور صدمے کی اتنی کیفیت تھی کہ گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہی. وہ ذات زمین پہ آئی، ہوش جاتے رہے، لوگوں نے پانی چھڑکا اور رونے والے بابا بتا تو صحیح تجھے کیا ہوا؟ کافی دیر بعد جب ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا دن عید کا ہے، دن خوشی کا ہے، آج دین کے مکمل ہونے کا دن ہے، آج تکمیل دین کا دن ہے، تجھے کس بات کا رونا؟ تجھے کس بات نے دکھی کر دیا؟ کچھ ہمیں بھی تو بتا. وہ رونے والا کون تھا؟ وہ رونے والا ابو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ. اس نے روتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اے لوگو تم تو خوشیاں منا رہے ہو، مگر تمہیں بات سمجھ نہیں آئی. مصطفیٰ کریم نے اپنے جانے کا اعلان کر دیا، حضور نے دنیا سے پردہ کرنے کا اعلان کر دیا. جو پودا آپ نے لگایا تھا وہ پودا آج ثمربار درخت بن چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمیں داغ مفارقت دے جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم دور ہو جائیں گے، حضور کی جدائی کا صدمہ ہمیں سہنا پڑے گا. یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی. سمجھ آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے کہا گیا ابو بکر صدیق کو آپ محرم راز تھے، مزاج شناس رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے ایک موقع پر آگے نہیں کیا، کئی مواقع پر آگے کیا. دوسرا واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک تو آپ نے حج کا امام بنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر جب حج کا امام بنایا تو ابو بکر صدیق نے حج کے دوران جو نمازیں آئی ہوں گی وہ نمازیں بھی پڑھائی ہوں گی. نہیں سمجھ آئی بات؟ کیا پڑھائی ہوں گی؟ نمازیں. اور سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں گی کہ نہیں پڑھی؟ بولو نا. نمازیں پڑھی تو پتا چلا ابو بکر صدیق صحابہ کے امام ہیں، آپ صحابہ کے سردار ہیں. کوئی مانے یا کوئی نہ مانے، کوئی ڈنڈی مارے تو مارتا رہے، کوئی دوگلی پالیسی چلاتا ہے تو چلاتا رہے، ہم مانتے ہیں ابو بکر صدیق سارے صحابہ کے امام ہیں، سارے صحابہ کے سردار ہیں، سارے صحابہ ابو بکر صدیق کے مقتدی ہیں. میرے ابو بکر صدیق سارے صحابہ کے پیشوا ہیں. دوسرا موقع بتانے لگا، نوٹ کیجئے اس کو اپنے ذہن کے اندر، دل کی تختی پہ لکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے جب آخری ایام آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہوئے. 3.5 دن 17 نمازیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھائی. حضور نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جو حکم دیں ہمیں قبول ہے، مگر آپ آقا نظر ثانی فرمائیں. میں جانتی ہوں میرے باپ ابو بکر صدیق کا کلیجہ بڑا نرم ہے، دل بڑا نرم ہے، آپ کو جب مصلی امامت پر نہیں دیکھیں گے ان سے مصلی امامت پر کھڑے ہی نہیں ہونا ہوگا، وہ کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے. آقا آپ حضرت عمر کو حکم دے دیں، میرے باپ کو حکم نہ دیں، وہ آپ کی جدائی کا صدمہ سہ نہیں سکیں گے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ مصلی کو جب خالی دیکھیں گے ان کی تو روح کانپ جائے گی، یہ سوچ کر بھی کہ حضور مصلی امامت پر نہیں ہے. آقا ابو بکر کو حکم نہ دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا عائشہ تو زیادہ جانتی ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں. مرو ابا بکر، میرے باپ نے مصلی پر کھڑے ہونے کے جو قابل ہے وہ ابو بکر صدیق. مٹھی جی سبحان اللہ. میرے بعد میرے مصلی پر کھڑے ہونے کے جو
قابل ہے، جو لائق ہے، میرے بعد جو میری امامت کا حقدار ہے، بولو وہ۔ ویسے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، اے جڑے علی علی کرن والے نا، یقین جانو گج وج کے علی علی کر دین، سن دکھ کوئی نہیں۔ ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ پر آج ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں یہاں حضرت علی کا ذکر کر رہا ہوتا، شاید حالات کچھ اور ہوتے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ اگر میں ان کا تذکرہ چھیڑتا، تاجدار حلقہ کا، شیر حیدر کرار کا، مسئلہ یہ بھی ہے ابو بکر صدیق کی شان سننے کا ہمارے ہاں رواج ہی، یہ مسئلہ بھی ہے نا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق ہیں کون۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد، اپنی عدم موجودگی میں، اپنی ایبسنس میں جس کو مصلی امامت پر کھڑا کیا، بولو وہ کون؟ یار اللہ دا واسطہ جے بول پو، اللہ دا واسطہ جے بول پو، اللہ دا واسطہ جے بول پو، ابو بکر صدیق بولو ذرا، سینے دا زور لاؤ، ہم کتھے لے جانا جے زور، بولو۔ حضور نے اپنے بعد کس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا؟ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، ابا اے میرے شوہر نامدار، میرے ابا جان وہ دل کے کمزور ہیں، وہ مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ بیٹی سفارش کر رہی ہے، بیٹی سفارش کر رہی ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی، مگر آقا پھر فرماتے ہیں میرے مصلی پر میرے بعد جو کھڑا ہوگا وہ ابو بکر۔ ایک دو نمازیں نہیں، سرکار کے ظاہری زمانے میں ایک دو نمازیں نہیں، 17 نمازیں مصلی رسول پر آقا کی ظاہری زندگی میں جس ہستی نے پڑھائی ہیں، وہ حضرت عمر نہیں، حضرت عثمان نہیں، حضرت علی نہیں، وہ ہستی بولو میں چاہتا ہوں بات آپ کے سینے کے اندر جائے، اندر جائے، دل کے اندر جائے۔ وہ روایتی باتیں کرنے والا مزاج میرا نہیں ہے، میں تو کھڑک کے بولنے والا بندہ ہوں، اور آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی کھڑک کے بولیں۔ ہم آواز اٹھائیں کس کے لیے؟ آواز اٹھائیں کس کے لیے؟ وہ خلیفہ اول ہیں، بولو وہ خلیفہ اول، وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ افضل البشر ہیں، انبیاء کے بعد افضل البشر جناب حضرت ابو بکر صدیق۔ اب سمجھیں، اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تیسری بات اب سمجھ آئے گی آپ کو۔ تیسری بات یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال پرملال ہو گیا، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ اکرام کی مشاورت ہوئی کہ اب خلیفہ کس کو بنائیں۔ ہر صحابی نے ایک ہی مشورہ دیا، جس کو آقا ہمارے دین کا امام بنا گئے ہیں۔ اب یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ علامہ قاری محمد انور صاحب، مسجد بھی نورانی ہے اور آپ بھی انور ہیں، میں تو نام سن کے حیران رہ گیا، آپ کتنا جوڑ جوڑے ہیں جی، آپ بھی انور اور مسجد بھی نورانی، ایک نور نہیں کئی نور اکٹھے ہوئے نا، کہ تسی بول دے پھر بھی۔ اب سنیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں، صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسے ہمارے دین کا امام بنا گئے ہیں، ہم اسے ہی اپنی دنیا کا بھی امام بنائیں۔ جسے ہمارے دین کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسے ہمارے دین کا امام بنا گئے ہیں، وہی ہماری دنیا کا بھی امام، وہی ہماری یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سارے سیاسی روحانی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ والی بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے، یہ بات پتہ نہیں یہ مخلوق کہاں سے اٹھاتی ہے، جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو امام ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے اسلام کے اندر جو دنیا کا حاکم ہوتا ہے،
وہی دین کا بھی حاکم ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اسلام کا حاکم ہوتا ہے وہی جو دین کا حاکم ہوتا ہے وہی دنیا کا بھی حاکم ہوتا ہے۔ جو پارلیمنٹ کے اندر وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھے گا، مصلی کے اوپر نماز بھی وہی پڑھائے گا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ ہماری روحانیت کے بھی امام ہیں، ہماری سیاست کے بھی امام ہیں۔ مقدم حیثیت دنیا کو حاصل نہیں ہے، دین کو حاصل ہے۔ ترجیحی حیثیت دنیا کو حاصل نہیں ہے، دین کو حاصل ہے۔ آگے دنیا نہیں ہے، آگے دین ہے۔ تو جو دین کا امام ہو سکتا ہے وہی دنیا کا بھی امام ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ الگ الگ ہو گیا۔ ہم نے کہا ہمارے دین کا امام اور ہوگا، دنیا کا امام اور ہوگا۔ یہ ہم نے خود کر لیا، اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو بات تھی میں نے آپ کی خدمت میں واضح طور پر عرض کر دی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان کے اندر جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا قرآن مجید کی آیت کا، ثانی یثنین، اس کو ذرا سمجھو۔ ثانی کا معنی ہے دوسرا، اثنین کا معنی ہے دو، اثنین کا معنی ثانی کا معنی دوسرا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ثانی نہیں کہا، خود اللہ پاک نے ثانی کہا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ثانی ہے وہ ابو بکر صدیق۔ ثانی اثنین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے اپنے ساتھ لیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ہر طرف قتل و غارت گری کے یا قتل کے خطرے ہیں کہ کوئی قتل نہ کر دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں ہجرت کر کے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ کسے لینا تھا؟ جس سے قتل کا خطرہ تھا یا جس سے حفاظت کا یقین تھا؟ جس سے حفاظت کا یقین تھا کہ یہ میری کیا کرے گا، یہ میری صحبت کا، رفاقت کا، سنگت کا، میرے سفر کا جو ساتھی بننے کا حقدار ہے وہ ابو بکر صدیق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کو ساتھ نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں غار ثور کی طرف، اور جب غار ثور کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی آقا ڈر لگتا ہے کوئی دائیں طرف سے آ کر حملہ نہ کر دے تو دائیں ہو جاتا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی بائیں طرف سے آ کر حملہ نہ کر دے تو بائیں ہو جاتا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے، کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے اور پیچھے ہو جاتا ہوں۔ جب وہ علاقہ آ گیا، وہ پہاڑی آ گئی جس پہاڑی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین زخمی ہونا شروع ہو گئے، ان میں سے لہو بہنا شروع ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، آپ اجازت دیں میں آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا۔ اچھا، ابو بکر صدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہاڑی چڑھ رہے ہیں۔ بولیے کیا چڑھ رہے ہیں؟ اور ابو بکر صدیق جو چڑھتے جا رہے ہیں تو مقام بلند ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ 5413 فٹ غار ثور بلند ہے۔ کتنے کی بولیے؟ اس مسکین کو، اس عاجز کو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آج بھی کوئی جوان آدمی بار بار پانی پیے بغیر اوپر چڑھ نہیں سکتا، بار بار پانی پیے گا کیونکہ حلق خوش ہو جاتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق آپ کی عظمتوں پہ قربان، جو بار نبوت کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پہاڑ کی بلندی چڑھ رہے۔ جب غار میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے، ساری غار کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ حضور تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تشریف لائے۔ اب ادھر کافر جو تھے وہ تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دھانے پر پہنچے، اور کافروں کے جو قدم تھے یا کافروں کے جو پاؤں تھے وہ غار کے اندر سے نظر آ رہے تھے، اور نظر آ رہا تھا کہ
یہ گرفتار کرنے کے لیے غار کے باہر پہنچ چکے. جناب حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے. ڈر اپنا نہیں تھا, ڈر حضور کا تھا. عشق ہے نا, عشق بولو کیا ہے؟ عشق کہہ رہا تھا ابو بکر صدیق اپنے محبوب کی حفاظت کرو. اب ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. کافر آ گئے ہیں, دشمن آ گئے ہیں, بیگانے لوگ آ گئے ہیں, کہیں آ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچائیں. جب ابو بکر صدیق ڈرے, اس ڈر پہ بھی قربان جاؤں. جو ڈر اپنا نہیں ہے, حضور کا ڈر ہے. بولو نا ذرا, کس کا ڈر؟ کس کا ہے؟ حضور کا ڈر ہے. اس ڈر پہ بھی قربان جاؤں. اللہ نے ابو بکر کی تسلی کے لیے, ابو بکر کے اطمینان کے لیے قرآن کی آیتیں اتاری. ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا. اذ یقول لصاحبہ, جب پیغمبر نے اپنے صاحب سے فرمایا. کس نے؟ پیغمبر نے اپنے صاحب. یہ بھی سمجھیں ابو بکر صدیق اور اب صاحب کیا ہے. اگر میں کہوں خاور بشیر بٹ صاحب, یہ خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے مجھے صاحب کہا ہے, یہ خوش ہوں گے. مگر اس صاحب کے صاحب ہونے پر کیوں نہ قربان ہو جائیں جسے صاحب میں اور آپ نہیں کہہ رہے, جسے صاحب اللہ خود فرما رہا ہے. جب تک دنیا رہے گی, جب تک زمین رہے گی, جب تک سورج نکلتا رہے گا, جب تک قیامت طاری نہیں ہوگی, قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوگا, اس وقت تک قرآن مجید کے اندر ابو بکر صدیق کو صاحب کہا جاتا ہے. کوئی ابو بکر صدیق کے صاحب ہونے کو مانے یا نہ مانے, کوئی ابو بکر صدیق کی صحابیت کو مانے یا نہ مانے, کوئی ابو بکر صدیق کو یائے غار مانے یا نہ مانے, رب نے تو مانا ہے. بولو کس نے مانا؟ رب نے فرمایا کہ ابو بکر میرے مصطفیٰ کا صاحب ہے, میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے, میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہے. گھر جا کر قرآن مجید کھولیے گا اور دیکھیے گا لے صاحب ہی کو, اور پھر اس لے صاحب ہی کو چومیے گا, اس لے صاحب ہی کو بوسہ دیجیے گا. قرآن کا بوسہ بھی ہو جائے گا, قرآن کے ورق کا بوسہ بھی ہو جائے گا, صحابیت صدیق اکبر کا بوسہ بھی ہو جائے گا. لفظ کو جا کے ایک دفعہ چومیے گا ضرور, لے صاحب ہی. اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے, جو شخص ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے, اور قرآن کے ایک لفظ کا انکار. میں کوئی لفظ نہیں بول رہا کہ فلاں کافر, فلاں کافر, فلاں کافر, میں کوئی لفظ نہیں بول رہا, لیکن دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں. جو قرآن کے ایک بھلا وہ کوئی بھی ہو, وہ ایرا ہو, غیرہ ہو, نتھو خیرہ ہو, وہ کوئی بھی ہو, جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ ابو بکر صدیق کی صداقت کا, صحابیت کا اعلان بولو کس نے کیا؟ یا اللہ نے کیا. اب آگے جملہ سنیں, میرا وقت ویسے ختم ہو چکا ہے لیکن مجھے خود بھی لذت آ رہی ہے, آپ کا تو مجھے پتا نہیں. پیغمبر نے اپنے صاحب سے فرمایا, کیا فرمایا وہ بھی تو سن لو. اذ یقول لصاحبہ, وچ فی الغار نہیں آندا جی, وہ پہلے جب وہ دونوں غار میں تھے. اچھا اس غار پہ بھی قربان جاؤں جس غار کا ذکر قرآن میں آیا. اب دیکھیں نا, جس غار میں امام الانبیاء آ جائیں اور جس غار میں امام الصحابہ آ جائیں, اس غار کا ذکر قرآن میں ہو جاتا. اور اگر اس غار میں اگر اس غار میں امام الانبیاء بھی آ جائیں اور امام الصحابہ بھی آ جائیں تو پھر سن لو, اللہ کو اس غار سے بھی پیار ہو جائے گا.
سے بھی پیار ہو میرا محبوب بن گیا ہے میرا بولیے میرا جو رب کا محبوب بننا چاہتا ہے سن لو جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہو ابو بکر صدیق کا پیار نہ ہو اور وہ کہتا پھرے کہ سیاسی خلیفہ ابو بکر صدیق تھے روحانی خلیفہ علی المرتضیٰ تھے جو یہ ونڈ کرتا پھرے مگر وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے روحانیت کے امام بھی ابو بکر صدیق سیاست کے امام بھی ابو بکر صدیق سیاست آگے ہے کہ روحانیت آگے ہے مجھے بتاؤ تو صحیح نا متقی امام بن سکتا ہے کون ابو بکر صدیق متقی تھے تبھی امام بنائے گئے ابو بکر صدیق صداقت کے تاجدار تھے اسی لیے ان کو امام بنایا گیا اب وہ سنیے جو میں بات عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کریم جب غار میں تھے اور حضور حضرت ابو بکر صدیق غار میں تھے تو پیغمبر نے صاحب سے کیا فرمایا لا تحزن بولو سارے پیغمبر نے اپنے یار سے کہا پیغمبر نے اپنے دوست سے کہا پیغمبر نے اپنے صحابی سے کہا کیا کہا لا تحزن اے ابو بکر تو نہ ڈر اے ابو بکر نہ ڈر کیوں نہ ڈر آگے سنیں ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے نہ ڈر تو نہ ڈر کیوں ڈرتا ہے اگر اور یہ بھی سن لیں اگر ابو بکر صدیق کو اپنا ڈر ہوتا قرآن کی وحی نہ آتی جو اپنے لیے ڈرتا ہے اللہ اس کا ساتھ نہیں دیتا سنو سمجھو اس بات کو آج کچھ بیگانے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ابو بکر صدیق تو اپنے لیے ڈر رہے تھے او پاگلو اگر ابو بکر صدیق کو اپنا ڈر ہوتا گھر سے باہر نہ نکلتے جو حضور کے ساتھ چلے ہیں یہ چلے ہیں ڈر اپنا نہیں تھا ڈر حضور کا اپنی حفاظت کا کوئی خوف نہیں تھا ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جنہوں نے جان تن من دھن اپنی ہر چیز مصطفیٰ کے لیے قربان کر رکھی اپنا ڈر کیا تھا اپنا ڈر نہیں تھا ڈر حضور کا تھا لا تحزن ابو بکر نہ ڈر میرے لیے نہ ڈر کیوں نہ ڈر اچھا یہ نہیں کہا یہ سمجھیے ذرا بات کو یہ نہیں کہا ابو بکر میرے ساتھ اللہ ہے یہ نہیں کہا کیا نہیں کہا بولو ذرا ان اللہ معیہ یہ بھی ہمارے ساتھ واحد متکلم کے لیے آئے گا معیہ میرے ساتھ ابو بکر تو کیوں ڈرتا ہے میرے ساتھ اللہ ہے نا یہ نہیں کہا جملہ ہے ابو بکر نہ ڈر ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہے ابو بکر کو حضور نے اپنے ساتھ ملا کر کہا کیا اپنے ساتھ ملا کر کہا ہے اور جو ملا کر کہا ہے یہ اس لیے کہا ہے کہ کل کو بیگانے لوگ دشمن لوگ پرائے لوگ یہ نہ کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق اور ہے مصطفیٰ کریم اور ہے کہا یوں نہ کہنا تو یوں کہنا حضور نے ابو بکر کو اپنے ساتھ ملایا وہاں دوستی ہے تو دشمنی ڈھونڈ رہا ہے وہاں معیت ہے تو فرق تلاش کر رہا ہے تو دوری پیدا کرنا چاہتا ہے ان اللہ معنا اور میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو غار میں بھی دوسرے تھے مزار میں بھی دوسرے ہیں اللہ کریم آپ سب کو حضور کے مزار کی حاضری منا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ گول ایک بورڈ ہے گول بورڈ ادھر لکھا ہوا ہے یہاں رسول اللہ کو سلام پیش کرو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے چلے تو ایک قدم آگے چلے دوسرا جو بورڈ ہے دوسرا پہلا بورڈ رسول اللہ دوسرا بورڈ ہنا السلام علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہاں سلام پیش کرو ابو بکر صدیق مزار کے اندر بھی پہلا نام رسول اللہ کا دوسرا نام
ابو بکر صدیق کا تیسرا نام یہ اچھے کہنے لگے سیاسی خلیفہ کوئی اور سی تے روحانی خلیفہ کوئی اور. لعنت ہے تیری عقل سے. جہالت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. ایسے لوگ علماء نہیں ہوتے, ایسے لوگ امام الجہلاء ہوتے. کچھ مسئلہ واضح ہو گیا. اب یہ مسئلہ آپ سمجھنے کے لیے کر لیں کہ اسلام کے اندر جو روحانیت کا امام ہوتا ہے وہی سیاست کا امام ہوتا ہے. روحانیت کو مقدم درجہ حاصل ہے, سیاست کو مؤخر درجہ حاصل ہے. اللہ کریم ہم سب کو یوم سیدنا صدیق اکبر دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے.